اس طریقے سے میرے دوستو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی آن بان شان کی زندگی گزارتے رہے۔ ان کی زندگی کا ایک بہت اہم کارنامہ زمزم کے کنویں کی کھدائی ہے۔ اب آپ پوچھیں زمزم کے کنویں کی کھدائی سے کیا مطلب، تو اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان کرنی ہوگی۔ میں مختصر میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اور حضرت ہاجرہ کو مکے میں چھوڑا، وہاں سے واپس چلے آئے۔ اللہ نے حضرت اسماعیل کی حفاظت کے لیے ان کی مکے کی بستی کے لیے بنی جرہم کے نام کے قبیلے کو جو یمن سے آیا تھا وہاں سے گزارا۔ اس قبیلے کے لوگوں نے، قافلے والوں نے جب آثار دیکھے، اب مکے میں جب ایک جگہ پانی کا چھوٹا سا چشمہ دیکھا تو حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو پایا تو حضرت ہاجرہ سے کہا کہ اگر آپ اجازت دو تو ہم یہیں رک جائیں، عرب میں ویسے بھی پانی کی بڑی کمی ہے، یہاں پانی ہے، زندگی گزارنے کا سب سے بڑا سامان ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہیں رک جائیں۔ حضرت ہاجرہ نے کہا کہ میں رکنے کی اجازت تو دوں اس شرط پر کہ تم اور جو کام چاہو کرو، زمزم کے کنویں پر، اس پانی پر میرا قبضہ ہوگا، میری اولاد کا قبضہ ہوگا۔ ان لوگوں نے قبول کر لیا اور رہنے لگے۔ کئی سو سال تک حضرت اسماعیل اور ان کی اولاد مکے میں رہی، اور قریب قریب 1000-1500 سال بیتتے بیتتے حالات تبدیل ہوئے، اور ان تبدیلیوں میں مکے پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کی جو حکومت تھی وہ رفتہ رفتہ ان کے ماموں یعنی بنی جرہم نے حاصل کر لی۔ اب بنی جرہم جب اس پہ قابض ہوئے تو ان لوگوں نے جتنے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کی نسل کے لوگ تھے ان لوگوں کو مکے سے شہر بدر کر دیا۔ یہ لوگ بیچارے عرب کے دور دراز خطوں میں جا کے پھیل گئے۔ وہاں جانے کے بعد یہ بنی جرہم کا جو قبضہ ہوا مکے پر، تو رفتہ رفتہ کعبے کی وجہ سے پورے عرب سے لوگ آتے تھے حج کے لیے، عمرے کے لیے، تو یہ زیارت کے لیے آتے تھے۔ بنی جرہم کے لوگ وہاں کے متولی اور مجاور بن کے بیٹھ گئے۔ ان لوگوں نے لوٹ کھسوٹ شروع کی۔ زائرین جب آتے تھے زیارت کے لیے تو ان کو مختلف ہیل و بہانوں سے ان کے مال چھین لیتے، ان کے پیسے لے لیتے، ان کو عجیب عجیب حرکتیں کرتے، کعبے کے جتنے نذرانے آتے ان پہ قبضہ کر لیتے، اور بہت سارے ظلم و گناہ کرنے لگے۔ ان کے جب ظلم اور گناہ بڑھے، اللہ نے بنی جرہم پر عذاب نازل کرنا چاہا، تو ایک قوم، اس قوم کو جسے بنو خزاعہ کہتے ہیں، بنو خزاعہ کا قبیلہ جو طائف کے قریب کہیں رہتا تھا، ان لوگوں کی بنی جرہم سے ہوئی لڑائی، اور ایک دن ان لوگوں نے بنی جرہم پر حملہ کر دیا، اور ایسا حملہ کیا کہ مکے میں جتنے بنی جرہم کے لوگ تھے سب کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ لوگ چونکہ امیر ہو گئے تھے، پیسے والے ہو گئے تھے، تو لڑائی جھگڑے کی بجائے آگے گئے، کچھ بھاگے۔ اس وقت بنی جرہم کا جو امیر تھا اس کا نام عمرو بن حارث تھا، اس نے اپنے بچے کھچے لوگوں کو لے کر مکے سے یمن کی طرف فرار ہونے کا ارادہ کیا، اور جاتے جاتے اس نے خانہ کعبہ کے اندر جو تبرکات رکھے تھے یا جو مال و متاع تھا اس کو اٹھایا۔ اس میں کچھ تلواریں تھیں، کچھ زرہیں تھیں، اور 2 سونے کے ہرن تھے جو کسی بادشاہ نے خانہ کعبہ کو نذرانہ دیا تھا۔ تو 2 سونے کے ہرن، کچھ تلواریں، کچھ زرہیں، یہ خانہ کعبہ کی امانت تھی۔ عمرو بن حارث نے، جو بنی جرہم کا اس وقت کا امیر تھا، یہ ساری چیزوں کو لے جا کے زمزم کے کنویں میں ڈال دیا، اور زمزم کے کنویں کو توڑ دیا، پختہ جو پتھر کی منڈیر تھی توڑ کے گرا دیا۔
اس میں بہت ساری مٹی ڈال دی، اس کو کھود کے زمین کے برابر کر دیا۔ مقصد یہ تھا کہ یہ جو بعد کے لوگ آئیں ان کو زمزم نہ ملے، اور یہ سونے کی چیز، یہ سونے کا مال و متاع جب کبھی موقع ملے گا ہم آ کے کھود کے لے جائیں گے۔ وہ چلا گیا، اور اللہ کی مشیت کہ ان کے گناہوں کی کثرت کے سبب اللہ نے زمزم سکھا بھی دیا تھا، پانی اس میں نہیں رہا۔ بنو خزاعہ آ کے قبضہ کیے، اور اس کے بعد بنو خزاعہ پھر بنو اسماعیل آئے، یہاں وہاں سے بہت سارے لوگ آئے، اور اس میں قریب 1000 سال بیت گئے، اور لوگوں کو زمزم کا معاملہ ہی بھلا دیا۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہاں کبھی کوئی زمزم نام کا کنواں بھی تھا، اس میں پانی تھا، اس میں ایسا تھا، اس میں ایسا تھا۔ ہزاروں سال تک گناہوں اور بدعمالیوں کی سزا کے طور پر اللہ نے زمزم کو سکھا دیا۔ اب وہ آنے والا تھا جو سارے عالمین کے لیے رحمت بن کے آیا تھا، یعنی نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونے والی تھی۔ تو نبی کی ولادت سے پہلے الحمدللہ پورے عالم انسانیت میں مختلف ایسی باتیں ہوئیں، ایسے انقلابات آئے، جیسے جب سورج نکلنے والا ہوتا ہے تو اس کے پہلے سفیدی چھا جاتی ہے، نور اور اجالا پھیلتا ہے، پرندے بیدار ہو جاتے ہیں، جانور چرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ انقلابات اس بات کی علامت ہوتے ہیں کہ سورج نکلنے والا ہے۔ ایسے ہی جب نبوت کا سورج آفتاب رسالت طلوع ہونے والا تھا تو زمانے میں بہترین اچھی باتوں کا ظہور ہونے لگا۔ انہی میں ایک بات یہ تھی کہ اللہ نے ارادہ کر لیا کہ اب زمزم کا کنواں یہ دنیا کے سامنے آ جائے، اور زمزم کی برکت سے بنی آدم کو فیضیاب ہو کرے۔ اس کی ابتدا جو ہوئی اس کے لیے ایک بہت طویل روایت ہے جو مولا کائنات شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہمارے دادا یعنی حضرت عبد المطلب اپنی جوانی میں، جبکہ ان کے صرف ایک پہلا بیٹا حارث ہوا تھا، ایک ہی بیٹے تھے، جوانی میں اس وقت ایک دن وہ خانہ کعبہ کے باہر والے حصے میں حتیم میں سو رہے تھے۔ حضرت عبد المطلب نیند کی عالم میں تھے کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص آیا، اور آنے کے بعد خواب میں عبد المطلب سے کہتا ہے احفروا طیبہ، طیبہ کھودو، طیبہ کھودو۔ حضرت عبد المطلب کے سمجھ میں نہیں آیا کہ طیبہ کیا ہے، تو پوچھا کہ ماں طیبہ، طیبہ کیا ہے؟ تو اس شخص نے کوئی جواب نہیں دیا، واپس چلا گیا۔ حضرت عبد المطلب کو حیرانی تو ہوئی، لیکن وہ پھر اپنے کام میں لگ گئے۔ دوسرے دن حسب معمول، حسب اتفاق، حسب معمول اسی مقام پر حتیم میں اسی وقت پھر حضرت عبد المطلب سوئے۔ نیند میں پھر خواب دیکھا کہ وہی شخص آیا، اور اس وقت خواب میں آ کے اس نے کہا احفروا برا، برا کھودو۔ اب یہ برا کیا ہے یہ بھی انہیں سمجھ میں نہیں آیا، تو انہوں نے پوچھا کہ ماں برا، برا کیا ہے؟ تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا، واپس چلا گیا۔ تیسرے دن پھر اسی مقام پر حضرت عبد المطلب نے خواب دیکھا، وہ کہہ رہا تھا کہ احفروا مظنونہ، مظنونہ کھودو۔ یہ پوچھنے لگے ماں مظنونہ، مظنونہ کیا ہے؟ تو اس نے پھر کوئی جواب نہیں دیا، چلا گیا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دیں، طیبہ کے معنی ہے پاکیزہ اور خوشبودار چیز، یعنی پہلے دن اس نے کہا تھا کہ پاکیزہ چیز کھودو، خوشبودار چیز کھودو، طیب و طاہر چیز کھودو۔ جواب دے دیا، چلا گیا۔ دوسرے دن کہا برا کھودو۔ برا کے معنی بھی ہے بہترین چیز، اچھی چیز، بھلی چیز۔ اب کون سی بھلی چیز ہے یہ تو پوچھنا ہی تھا۔ حضرت عبد المطلب نے پوچھا، اس نے جواب نہیں دیا۔
تیسری دن اس نے کہا احفروا مظنونہ، مظنونہ کھودو، یعنی مظنونہ کے معنی بیش قیمت چیز، وہ چیز جسے لوگ اپنے سے جدا کرنا پسند نہ کریں، اس لیے کہا مظنونہ کھودو۔ عبد المطلب فرماتے تینوں دن وہ کہتا تو رہا احفروا احفروا احفروا، میں پوچھتا تھا ماں طیبہ ماں برہ ماں مظنونہ، تو کوئی جواب ہی نہیں دے، چلا جائے۔ کہتے ہیں میں اسی کشمکش اور الجھن میں رہا کہ مجھے کس کام کے کرنے کا حکم دیا جا رہا۔ چوتھے دن پھر میں سویا، پھر خواب میں وہی شخص آیا اور کہنے لگا احفروا زمزم، زمزم کھودو۔ میں ابھی عرض کر چکا کہ صدیوں سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ زمزم کیا چیز ہے۔ زمزم کنواں یا پانی یا حضرت اسماعیل یا حضرت جبرائیل کی ٹھوکر سے نکلا ہوا وہ پانی، کسی کے پتہ نہیں تھا۔ پہلی بار جب خواب میں سنا زمزم کھودو، پھر حضرت عبد المطلب نے اس آنے والے شخص سے پوچھا ماں زمزم، زمزم کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ زمزم وہ کنواں ہے جس کا پانی نہ کبھی کم ہو نہ کبھی ختم ہو، یہ کنواں تمہارے باپ اسماعیل کی یادگار ہے، جبرائیل کی ٹھوکر سے نکلا۔ اب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا کہ زمزم وہ کنواں ہے جس کا پانی نہ کبھی کم ہو نہ کبھی ختم ہو اور جس سے سارے حاجی سیراب ہو جائیں، تو یہ اپنے گھر گئے، ارادہ کیا اور سمجھ گئے کہ اب یقیناً مجھے خاص چیز کا حکم دیا جا رہا، اب یہ زمزم کا کنواں کھودنا ہے۔ تو خواب ہی میں فرماتے ہیں کہ میرے سمجھ میں نہیں آیا کہ زمزم کے کنویں کو کہاں کھودوں، تو میں خواب ہی میں اس شخص سے پوچھنے لگا کہ میں کہاں کھودوں زمزم، زمزم کا کچھ عطا پتہ نشانی بتاؤ گے؟ تو اس شخص نے کہا گوبر اور خون کے بیچ میں، چیونٹیوں کی بل کے قریب۔ اب خواب میں یہ بتایا گوبر اور خون کے بیچ میں، چیونٹیوں کے بل کے قریب، جہاں کوا چونچ مار رہا ہو۔ اب یہ رات کا وقت تھا، اٹھ کے چلے گئے اپنے گھر، کچھ سمجھ میں نہیں آیا لیکن پورا خواب ذہن میں تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ حرم پاک میں آئے، تلاش کرنے لگے کہ یہ جو خواب میں کہا گیا زمزم کھودو ایک دم نئی چیز ہے، نئی بات ہے۔ اس نے کہا کہ گوبر اور خون کے بیچ، تو جب یہ قریب آئے تو اچانک نگاہ پڑی تو یاد آیا کہ یہاں مطاف میں جہاں اصاف اور نائلہ نام کے بت ہیں، ان دونوں بتوں کے بیچ میں لوگ جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ اب جب جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، اس دن بھی کسی نے جانور قربان کیا تھا، تو ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں بھی یہی ہوا اور آج بھی ہوتا ہے۔ جانور ذبح کیا تو خون بہہ گیا، تو مٹی میں خون آ گیا، اور پھر جو اس کی آنتیں، آلائشیں، گندگیاں اور گوبر ہیں لوگ وہی پھینک دیتے ہیں۔ تو وہاں ایک بت کے پاس گندگی پڑی تھی، ایک بت کے پاس خون پڑا تھا۔ تھوڑی دیر دیکھنے لگے، ملاحظہ کرنے لگے، تو کچھ دیر کے بعد انہیں ایک جگہ ایسا دکھائی دیا کہ ایک کوا اڑتا ہوا آیا اور زمین پہ چونچ مارنے لگا۔ جب زمین پہ چونچ مارنے لگا تو قریب جا کے دیکھا کہ یہ کوا چونچ مار رہا ہے، وہ خواب میں بتانے والے نے یہی بتایا۔ جب قریب جا کے وہ چونچ مارنے کی جگہ پہ دیکھا، وہیں قریب میں چیونٹیوں کا بل بھی نظر آیا، ایک بل سے چیونٹیاں نکل رہی تھی۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ میرا یہ خواب صرف پریشان خواب نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے غیبی امداد اور حکم ہے۔ اب ساری علامتیں دیکھنے کے بعد انہوں نے
یہ طے کیا کہ میں یہاں زمزم کے کنویں کی کھدائی کی تلاش کروں گا، زمزم کے کنویں کی تلاش کر کے کھدائی کروں گا۔ حرم میں جتنے بھی قریش کے لوگ تھے، حضرت عبد المطلب نے ان لوگوں سے کہا کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا 4 راتوں تک، تو میرا خیال یہ ہے کہ اس جگہ پر کوئی کنواں ہے جس کے بارے میں مجھے بشارت دی گئی کہ اس کا پانی کبھی کم نہ ہوگا، ختم نہ ہوگا، اور سارے حاجی اس سے سیراب ہو جائیں گے۔ یہاں اکثر پانی کی بڑی قلت اور پریشانی ہوتی ہے، اس لیے کیوں نہیں اسے کھودا جائے۔ تب قریش کے جتنے لوگ تھے ان میں سے اکثر مذاق اڑانے لگے، ارے آپ کو خواب دکھائی دیا، ہم نے تو صدیوں سے باپ دادا سے کبھی سنا ہی نہیں کہ یہاں زمزم ہے، کنواں ہے، ایسا ہے ویسا ہے، کچھ بھی کہتے ہو۔ انہوں نے بڑی کوشش کی سمجھانے کی، وہ مانے نہیں۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب تم چاہے جو کرو، میں تو اس کنویں کو کھودوں گا۔ تو یہ سب مذاق اڑانے لگے۔ تو حضرت عبد المطلب واپس چلے گئے، گھر گئے، اور دوسرے دن اپنے بڑے بیٹے، ایک ہی بیٹے تھے حارث، اپنے بیٹے کو لے کر وہ اس مقام پر آئے، اور آنے کے بعد جو جگہ کی نشاندہی کی گئی تھی وہاں کھودنا شروع کیا۔ 1 دن ہوا، 2 دن ہوئے، اب یہ اکیلے کھود رہے تھے، کدال مارتے تھے، پھاوڑے سے مٹی نکالتے تھے، اپنے بیٹے کو دیتے تھے، یہ بیٹے مٹی لے جا کے دور پھینک کے آتے۔ قریش کے لوگ ان کی خوب مذاق اڑاتے تھے، خوب مذاق اڑائے، ایک دیکھو کنواں کھودنے چلے، ایک دیکھو کنواں کھودنے چلے، بجائے اس کے کی مدد کر دے مذاق اڑاتے رہے۔ 1 دن بیتا، 2 دن ہوئے، تیسرا دن آیا۔ جیسے ہی تیسرا دن آیا تو کافی گہرائی میں نیچے تک چلے گئے تھے، چند میٹر نیچے تک پہنچے تھے، اچانک وہ ٹوٹی ہوئی کنویں کی دیواروں کی منڈیر کے پتھر دکھائی دینے لگے۔ جب ان پتھروں کو ان لوگوں نے دیکھا تو اب یہ سب چاؤ ماؤ کرنے لگے۔ ان پتھروں کی نشانوں کو دیکھا تو حضرت عبد المطلب نے زور سے نعرہ مارا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ دین ابراہیمی کے مطابق اللہ کا کانسیپٹ اور تصور ان کے ذہن میں تھا۔ نعرہ لگایا، قریش کے لوگ دور دور سے دوڑ کے بھاگ کے آئے، آ کے دیکھا تو دیکھتے ہی کہنے لگے، ارے واہ واہ واہ، یہ تو کنواں نکل آیا، یہ تو آثار ہیں کنویں کے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا ہاں ہاں ہے، بالکل ہے، لیکن خبردار یہ کنواں میرا ہے۔ وہ سب کہنے لگے نہیں نہیں، آپ بھی قریشی ہو، ہم بھی قریشی ہیں، اگر آپ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہو تو ہم بھی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم کیوں آپ کو اکیلے دیں، اس میں ہمارا بھی حصہ، مقصد یہ کہ اس کنویں کے مالک ہم بھی ہیں۔ ابھی دیکھیے یہ انسان کی فطرت، کل وہ بلا رہے تھے، دعوت دے رہے تو آ نہیں رہے تھے، کھدائی کے لیے کہہ رہے تو کر نہیں رہے تھے، لیکن مالے مفت دلے بے رحم۔ آج بھی وعظ و تقریر سننے کے لیے بلاؤ تو لوگ کم آتے ہیں، وہی لنگر اور نیاز پکا دو تو پھر دیکھو کتنے آتے ہیں، اور آئیں گے بھی تو اس وقت جب وعظ و تقریر کا وقت ختم ہو کے نیاز کی فاتحہ کا وقت ہوگا۔ وہی حال وہاں جب کنویں کی کھدائی کا معاملہ تھا تو کوئی نہیں آیا، مذاق اڑا رہے تھے، اور جب کنویں کے آثار نظر آئے تو سب مانگنے لگے میرا میرا میرا، میرا حصہ میرا حصہ۔ حضرت عبد المطلب اڑ گئے، نہیں میں اس میں سے کسی کو نہیں دوں گا، یہ سب میرا ہے۔ تو سارے قریش کے لوگ حضرت عبد المطلب سے جھگڑا کرنے لگے، کہا بھی کام روک دو، ہم تمہیں کنواں کھودنے نہیں دیں گے، پانی نکالنے نہیں دیں گے۔ اب ان دونوں میں جھگڑا ہوا۔ اب جھگڑا بھی ایسا، عبد المطلب فرماتے تھے کنواں صرف میرا ہے، خواب میں بشارت مجھے دی گئی، مجھے بتایا گیا، 4 دن تک خواب آئے، نشاندہی ہوئی، اور میں جب بتا رہا تھا تو تم لوگ مان نہیں رہے تھے۔ اب میں کھود رہا ہوں، نشانی کے مطابق کنواں نکلا تو چلے آئے حق جتانے، کنواں میرا ہے، مجھے کو ملے گا، میں ہی اس کی ملکیت کا حق رکھتا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں لینے دیں گے،
اب ایک ہی راستہ تھا کہ لڑائی کرتے، جھگڑا کرتے۔ اب ایک طرف سارے مکے کے قریشی اور ایک طرف تنہا حضرت عبد المطلب جن کا ایک ہی بیٹا حارث۔ ایسے وقت میں حضرت عبد المطلب نے غور کیا اور خانہ کعبہ میں جا کے دعا کی کہ اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں عرض گزار ہوں کہ تو میری امانت مجھے لوٹا دے، میرا حصہ مجھے عطا فرما دے۔ حضرت عبد المطلب نے خوب دعا مانگی، اطمینان ہو گیا، اب کچھ نہ کچھ صورت نکلے گی اور یہ زمزم کا کنواں مجھے مل جائے گا، یہ سوچ کر اب باہر آئے۔ قریشی وہاں پہ ڈٹ گئے، ہم کھودنے نہیں دیں گے، یہ کہ میں کھودوں گا، نہیں دیں گے۔ اب جب لڑائی جھگڑے کی بات آئی تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ہم دونوں کوئی معاہدہ کر لیں، کوئی ایسی بات کر لیں کہ جس سے ہم دونوں کے بیچ کا یہ جھگڑا ختم ہو جائے اور جھگڑے کی بجائے کسی ایک بات پر ہم دونوں متفق ہو جائیں۔ تو بحث ہونے لگی، بات ہونے لگی۔ تو اس دور میں اختلافات کو حل کرنے کا ایک طریقہ یا تو لڑائی جھگڑا تھا کہ جنگ لڑو، جو جیت جائے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تھا، لوگ بیچ بچاؤ کرتے تھے، تو کسی کو وہ لوگ حکم اور فیصل بناتے تھے۔ ہم حکم بنا دیں کسی شخص کو، وہ جو فیصلہ کرتے، تو جو حکم اور فیصل بنائے جاتے تھے تو وہ عام لوگ نہیں ہوتے تھے، ان میں سے اکثر وہ لوگ ہوتے تھے جو کسی طرح کے کہانت میں درک رکھتے تھے، جو پچھلی کتابوں کا علم رکھتے تھے، جو ماہر ہوتے تھے، جو دور دراز کی باتیں جانتے تھے، بہت عقل مند تصور کیے جاتے تھے، جن کی بات میں وزن ہوتا تھا، یعنی وہ لوگ دانشور ہوتے تھے۔ اور کچھ ان میں وہ تھے جو جھاڑ پھونک کرتے تھے، کچھ وہ ہوتے تھے جو کاہن تھے، جو مستقبل کی باتیں بتاتے تھے، کچھ وہ لوگ ہوتے تھے جو چھو منتر اور جادو کے زور پر جنات کو قابو میں کر لیتے تھے، موکل قابو میں کر لیتے تھے، اور ان کے بتانے سے یہ کچھ باتیں بتاتے تھے، انہیں کہتے تھے کاہن۔ تو ان کاہنوں کے پاس لوگ اپنے مقدمات لے کے جاتے، وہ دونوں کی بات سنتے اور فیصلہ کرتے۔ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اہل عرب کے کاہنوں کے 4-5 واقعات آپ کو بتاؤں گا، آپ دانتوں میں انگلی دبا لیں گے کہ کتنے عقل مند، کتنے زبردست وہ فیصلے کرتے۔ بہرکیف یہاں پر حضرت عبد المطلب نے ان سے جب بات کی تو یہ طے ہوا کہ کسی ایک کاہن کے پاس جا کر ہم فیصلہ کرا لیں۔ تو مکے میں اس وقت بنی سعد بن بنی حزیم کی ایک کاہنہ عورت تھی، اس کی کہانت بہت مشہور تھی، اس کی یوں کہہ لو آج کے زمانے میں اس کی بابا گیری بہت مشہور تھی۔ تو اس کی بابا گیری بہت مشہور تھی، تو اس پر بات طے ہوئی کہ بنی سعد بن بنی حزیم کے پاس چلا جائے، مقدمہ اس کے سامنے پیش کیا جائے، وہ جس کے بارے میں فیصلہ کر دے اسی کے مطابق عمل میں آ جائے۔ جب یہ بات ہوئی تو میرے دوستو، حضرت عبد المطلب بھی راضی ہوئے، قریش کے لوگ بھی راضی ہوئے کہ چلو بنی سعد بن بنی حزیم کی اس کاہنہ کے پاس چلیں۔ اس کا مکان یا اس کی رہائش پورے حجاز کے بعد حجاز اور ملک شام کے بارڈر پر تھی، یعنی بہت دور تھی، لیکن یہ مسئلہ اتنا اہم تھا کہ اس مسئلے کی اہمیت کے پیش نظر دونوں جماعتوں نے، یعنی حضرت عبد المطلب اور قریش مکہ نے یہ طے کیا کہ ہم قافلے کی صورت میں اس کاہنہ کے پاس جائیں گے اور اس سے اپنا معاملے کا فیصلہ کروائیں گے۔ نتیجہ یہ کہ اس کی تیاریاں ہونے لگی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، یہ لوگ کون کون گئے، کیسے گئے، اور راستے میں کیا حیرت انگیز واقعہ ہوا، کیا کرامت جیسی ایک بات ہوئی کہ جس کے بعد یہ مسئلہ آسانی سے حل ہوا، اور زمزم کا کیا ہوا، انشاءاللہ یہ ساری تفصیلات ہم کل عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.